हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो सूरह रहमान विद उर्दू ट्रांसलेट पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया था, ठीक है। तो अभी हमको बिल्कुल नहीं पता कि क्या है इसमें, और ये नात भी नहीं लग रहा है, कोई वो भी नहीं लग रहा। तो देखते कि 17 देखने मिनट के की बाद ही वीडियो है, पता ठीक है। तो लगेगा। पता चलेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम reaction। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अर्रहमान। الرحمن अर्रहमान علم القرآن उसी ने कुरान की तालीम दी। خلق الإنسان उसी ने इंसान को पैदा किया। علمه البيان उसी ने इंसान को बोलना सिखाया। الشمس والقمر بحسبان सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं। والنجم والشجر يسجدان और सितारे और दरख्त सजदा कर रहे हैं। والسماء رفعها ووضع الميزان और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की। ألا تطغوا في الميزان इसलिए कि मीज़ान से तोलने में हद से तजावुज न करो। وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان और इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तोल में कमी न करो। والأرض وضعها للأنام और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام उसमें हर तरह के फल और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशे गुलाफ में लिपटे हुए होते हैं। والحب ذو العصف والريحان और उसमें भूसे वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। خلق الإنسان من صلصال كالفخار उसी ने इंसान को ठेकरे की तरह खनखनाती मट्टी से बनाया। وخلق الجان من مارج من نار और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। رب المشرقين ورب المغربين वही दोनों मशरिक और दोनों मगरिब का मालिक है। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार के किन किन अजायब कुदरत को झुटलाओगे। مرج البحرين يلتقيان उसी ने दो समंदर जारी किए जो आपस में मिलते हैं। بينهما برزخ لا يبغيان दोनों में एक पर्दा है कि वो उससे तजावुज नहीं कर सकते। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कुदरत के किन किन करिश्मों को झुटलाओगे। يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان इन्हीं समंदरों से मोती और सीप निकलते हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो ए जिन्नो इंस,
تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح بات۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى مطلب وَجْهُ ختم۔ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کے پروردگار کی بابرکت اور کریم ذات باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہیں، اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ اے جن و انس، ہم عنقریب تم سے باز پرس کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھو، تم نہیں نکل سکتے بجز بڑے زور کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ۔ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اس روز گنہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کی بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اور وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گردش کریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان ان دونوں باغوں میں ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور شاخیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں باغوں میں 2 چشمے بہ رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر دبیز ریشم کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی جا رہی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح بات ہے۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہوں والی خواتین ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके परवरदिगार जो साहिब जलाल और अजमत वाले हैं, उनका नाम बड़ा बाबरकत है। صدق اللہ العظیم۔ تو بھائی ویڈیو میں جیسا کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں لوگ بہانے بناتے ہیں کہ بھائی بھگوان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو بتایا گیا ہے، یہ قرآن میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو بتایا گیا ہے کہ بھائی کیا نہیں کیا بھگوان کیا نے؟ نہیں کیا۔ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہوا چل رہی ہے، تم سانس لے رہے ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو ہوتے ہی نہیں، دنیا میں ہی نہیں ہوتے، بولتے بھگوان نے میرے لیے کیا ہے، میں اتنا غریب ہوں، میں کام نہیں بن رہا، وہ نہیں بن رہا۔ بھائی بھگوان نے دونوں ہاتھ دے رکھے ہیں، کچھ جن کو کامیاب ہونا ہوتا ہے نا، ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی ویڈیو آتی ہے جن کے پیر نہیں ہیں، وہ باڈی بنا کے فیمس ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی ہائٹ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو بونے ہو جاتے ہیں، وہ بھی بھائی اگر ان کو کرنا ہو نا تو پھر بھی وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتایا وہ گیا کہ سوچتے خدا ہیں نے مطلب بھگوان نے وہ ہمیں بھی کچھ ایسا کر دے کہ ہم امیر ہو جائے، یہ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو خدا سکتا۔ نے بھائی کیا سب کچھ کیا نہیں دیا، اتنا ہمیں خود ہی اچھا کرنا پڑتا نظارہ دیا ہے دیکھنے کے لیے، ہوا دی ہے، پانی دیا ہے۔ اوزون لیئر اگر ہلکی سی بھی ایسے پھٹ گئی تو دنیا ختم۔ اوزون لیئر جو ہے نا، اس میں چھید ہو گیا، ٹھیک ہے، جو آکاش ہے اور جو اسپیس ہے اس کے بیچ میں اوزون لیئر ہے، اگر وہ ہلکی سی بھی مطلب تھوڑا بن گئی، اور اوپر سے پھر پتھر تو آ ہی رہے ہیں جو اوزون لیئر سے ٹکرا کے چور چور ہو جاتے ہیں، وہ آئے تو بھائی مرنا شروع، پتہ بھی نہیں چلے گا، گھر کے اوپر سے آ رہے ہیں بھائی، کومنٹس آ کے گر رہے ہیں اور ہم لوگ مر گئے۔ بھائی کیا کچھ نہیں دیا۔ ایسا میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ میرے پاس اگر ہم یہ سوچنے بیٹھے ہیں نا کہ کیا نہیں ہے، تو بھائی ہم تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ بھائی پھر تو مکیش امبانی بننا پڑے گا بھائی، کیونکہ سب سے اوپر ہی جانا پڑے گا۔ اور صبح اٹھ کے مکیش امبانی بھی تو بھائی نہا دھو کے کام پہ ہی جاتا ہے کہ میرے کو اور کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کام پہ جا سکتا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں یار بھگوان نے ہم کو کیا دیا ہے، ہیں پیدا کر دیا بس بھگوان نے ہم کو، اور کیا کیا ہم کرو کہ ہم سے جو نیچے بندے ہیں، جو روڈ پہ سو رہے ہیں بھائی، جو روڈ پہ سو رہے ہیں ترپال اوڑھ کے، پنی اوڑھ کے، جو روڈ پہ میٹرو اسٹیشن کے نیچے سو رہے ہیں، اور ہم چھت کے نیچے کمبل اوڑھ کے سو رہے ہیں، اتنا دیا ہے، اتنا بہت ہے۔ ہم کم سے کم روٹی کھا کے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بےچارے کوڑے میں سے بریڈ اٹھا کے کھا رہے ہیں اور پھر پنی اوڑھ کے سو جا رہے ہیں۔ تو اتنا دے دیا بہت ہے، ہمیشہ یہ کرنا چاہیے، اتنا دے سنتشٹ، اتنا دے دیا بہت ہے۔ تو بہت تھینک یو آپ نے ہم کو اس پہ ریئیکشن دینے کے لیے کہا۔ کچھ ویڈیو میں اچھا لگے تو سبسکرائب کر دینا بھائی، ابھی ہم کو آپ لوگوں کی پیار کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں دیکھو یہ فیک چلن نہیں بنانا چاہتا کہ صرف بھائی اسلامک ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں، ایسی کوئی بھی فالتو ویڈیو اٹھا لی یہ کر لیا ہوگا، ایسے نہیں۔ میں بہت ڈیپ گہرائی میں سوچنے والا انسان ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ ایسے ریئیکشن چلے نا، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، مگر پھر بھی جن کو اپنے ہی دھرم کا کچھ نہیں پتا، سناتن کا کچھ نہیں پتا، آپ ان کو کچھ سوال پوچھ لو، ان کو اشٹوکر کے بارے میں پوچھ لو، ان کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ ان کو دویت ادویت کے بارے میں پوچھ لو، ان کو کچھ نہیں پتا، تو وہ صرف ریئیکشن دے رہے ہیں، ایسے ہی دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی ایسے ہی سٹارٹ کیا تھا، مگر بعد میں ہم کو کیونکہ میرے کو بھائی بچپن سے ہی وہ ہے کہ ہر اس کی نا نالج لینی چاہیے، ہر چیز، ہر باریک چیز کی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اوزون لیئر ہے، تو اس کے بارے میں نے نالج گین کری جب پتہ چلا میرے کو، ٹھیک ہے، کہ اوزون لیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے بھائی، گیان لینا چاہیے، گیان لینے سے کچھ گھٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کوئی آیا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو بس بائے بائے بائے، سبسکرائب